سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، معلوم ہے نا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ طور پر آ جا، جگہ بتا دی، اور پہنچے تو فرمایا 30 دن اور 30 راتیں یہاں انتظار کر۔ قرآن مجید میں 30 دن 30 راتیں انتظار کروایا، بٹھایا۔ وہ بٹھانا کیا تھا میرے بیٹوں اور بیٹیوں؟ وہ تیاری تھی، ملاقات، لمحہ ملاقات کی تیاری تھی۔ جب 30 راتیں پوری ہو گئیں تو فرمایا 10 راتیں اور ایڈ کرو۔ اس کا مطلب ابھی تیاری مکمل نہیں ہوگی، 10 راتیں اور ایڈ کرائیں تو 40 راتیں ہو گئی۔ جب 40 راتیں ہوئیں اس کے بعد وہ لمحہ آیا، رب ارنی، میرے مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ اب میں اس کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا ابھی دیدار کا وقت نہیں، اس کی صورت یہ ہے تجلی کرتا ہوں، اس کا عکس دیکھ لو، مگر ملاقات کرتا ہوں۔ ملاقات کر لی، دیدار کو آگے کر دی۔ میں آپ سے یہ کہوں گا یہ سودا اچھا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کے لیے 40 دن انتظار کروایا ہے تو ہمیں اگر 40 سال بھی انتظار کروا دے تو یہ مہنگا سودا ہے؟ بولیے، مگر ملاقات ہو جائے۔ جب آپ پاکیزگی کی راہ پہ آ جائیں گے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں فنا ہو جائیں گے، اللہ کے اخلاق اور محمدی اخلاق اپنا لیں گے، زبان، نگاہ، کان، پیٹ، ہر چیز پاک ہو جائے گی، اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگے جائیں گے اور عبادت کا ذوق ہو جائے گا۔ آپ کی جبین اللہ کے حضور زمین بوس ہونے لگ جائے گی۔ ہر روز 5 وقت اس کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور رات کو ملاقات کے لمحے کا تھوڑی دیر انتظار کریں گے، سجدے میں جائیں۔ جب یہ عمل جاری رکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے بعد ملاقات مل گئی۔ وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے۔ ہم تو آقا علیہ السلام کے گنہگار امتی ہیں، تو اگر ہمیں 40 برس بھی وہ انتظار کروا لے مگر ملاقات دے دے، یہ سودا مہنگا ہے نہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، آپ اس قابل بن جائیں۔ کیا اس قابل بنے جو میں نے آپ کو طریق بتایا؟ پاکیزگی کی راہ اختیار کریں، ایمان کو مضبوط کریں، اعمال صالحہ کو اپنائیں، اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اپنی سیرت و کردار کو مزین کریں سیرت نبوی کے ساتھ، نیک اور صالح بنیں، مال کمائیں، دنیا کمائیں، روزگار کمائیں، مگر اس پر حسن آخرت کو مقدم رکھیں۔ بس ترجیح یہ بنا لیں، پہلے آخرت بعد میں دنیا، یہ ترجیح بنا لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وقت آئے گا موت کا تو ایسا شخص جو یہ سودا کر لیتا ہے اللہ سے، جس تجارت کی میں نے بات کی، جو اللہ سے یہ سودا کر لیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، کون ہے جو میرے ساتھ سودا کرے اور میرے ساتھ بیع و شراء یعنی تجارت کر لے، میں اس کی جان و مال خرید لوں، اس کا دل خرید لوں۔ اللہ پاک فرماتا۔ کبھی فرمایا کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے دے، اللہ فرماتا۔ کبھی فرمایا کون ہے جو مجھے اپنی جان دے دے، مال دے دے، اپنا دل بیچ دے مجھے۔ تو جب بندہ اللہ کو دل بیچ دیتا ہے اور زندگی اللہ کے احکام کے مطابق پاکیزہ گزارتا ہے اور ترجیح آخرت کی رکھتا ہے اور دنیا کی کمائی اور روزگار اور محنت میں کوئی کمی نہیں کرتا مگر بطریق حلال کماتا ہے، حلال طریق سے کماتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کا وقت مرگ آتا ہے تو ملائکہ کا بہت بڑا جلوس آتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، جلوس آتا ہے، اور جلوس میں تعظیم اور اکرام کے ساتھ اس شخص کی روح جس نے دل اللہ کو بیچ دیا تھا، اللہ سے سودا کر لیا تھا زندگی، اس کی روح نکال کے بڑی اکرام میں تعظیم کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے لے کے جاتے ہیں۔ اور آپ نے آج تک یہ سنا ہوا تھا، اکثر آپ میں سے اکثر کو یہ خیال تھا کہ وہ سیدھی میت جاتی ہے قبر میں اور وہیں روح آتی ہے میت میں، ایسا نہیں۔ وہ لوگ جو اپنا دل اللہ کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر لیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اس سودا کو پختہ رکھتے ہیں، پھر سودے کی وفا کرتے ہیں اور آخر وقت تک وفا کو توڑتے نہیں، ایسے لوگ، ان کی روح کو ملائکہ سیدھا لے کے عرش پر جاتے ہیں، قبر میں بعد میں جاتی ہے، یہ مسئلہ سمجھ، اس کی روح کو ملائکہ عرش پر لے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندا دیتے ہیں، باری تعالیٰ تیرا وہ بندہ جس نے تیرے ساتھ سودا کیا، اپنا دل اپنی جان تجھے بیچ دی تھی، اس کی روح حاضر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عرش پر اسے سجدہ کرنے کی اجازت ہے، اللہ کی بارگاہ میں روح وہاں سجدہ کرتی، عرش الہی پر سجدہ کرنے کے بعد حکم ہوتا ہے اب اسے لوٹا دو قبر میں،